آپ خود بھی عبادت کرتے اور دنیا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اور کچھ دنوں کی عبادت کرنے کے بعد وہ خود کو جنت کا مستحق قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لکھ کے دے دی گئی ہے کہ آپ ہی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت یا نوجوان یا بچہ یا بچی، وہ 2 وقت یا 2 رکعت یا 2 دن کی نمازیں پڑھ لے یا 2 دن وہ قرآن پڑھ لے تو مجھے سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، اسے دنیا کے اندر مقبولیت بھی آ گئی ہے اور قیامت کے دن بھی اسے مقبولیت مل گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہی چیز انسان کو مار دیتی ہے۔ جب عبادت کیا ہے؟ عبادت، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کی عبادت قبول ہے؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو عبادت کرتا ہے وہ واقعی یہ پیور عبادت کرتا ہے؟ یاد رکھیں، عبادت کیا کرتی ہے؟ جس شخص کے اندر عبادت کرنے کا ہنر آ جائے، سب سے پہلے اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ وہ شخص جو عبادت کرتا ہے اور عاجزی اختیار نہیں کرتا، وہ عبادت نہ کرے، وہ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے بعد عاجزی نہیں آتی تو آپ پڑھ نہیں رہے، آپ کے قرآن پڑھنے کا آپ پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ قرآن تو کہتا ہے رحم کرو کائنات کی ہر چیز پر۔ اگر آپ کتاب پڑھ کر، اگر آپ قرآن جیسی کتاب پڑھ کر اپنے دل میں رحم پیدا نہیں کر سکتے، آپ قرآن پڑھ کر دنیا کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کر سکتے، اگر قرآن جیسی کتاب پڑھنے کے بعد آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اگر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر انسانیت نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پھر عبادت نہیں کر رہے، آپ قرآن کا مطالعہ نہیں کر رہے، آپ صرف ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ صرف ایک ریڈنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو جھکنے کا نام ہے۔ اگر آپ کی نماز، آپ کا سجدہ جھکنے کے بعد آپ کو معاشرے میں اپنے اندر اکڑ پیدا کرے تو سمجھ لیجئے کہ آپ سجدہ نہیں کر رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ کوشش کریں، عبادت کریں، لیکن دل سے کریں۔ کوشش کریں، عبادت کریں، عاجزی بھی پیدا کریں۔